فرمایا بتاؤ کیسے آنا ہوا، بتاؤ کیسے آنا ہوا، کیسے آنا ہوا؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا آپ کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اب اپنا کفر ختم کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیں اپنا غلام بنا دیں۔ تبدیلی آ گئی، اصل تبدیلی آ گئی، میرے آقا نے اس کو کلمہ پڑھایا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھ لیا، ایمان قبول کر لیا، اصل تبدیلی آ گئی۔ جب اصل تبدیلی نہیں آئی تھی، اس کی آنکھوں میں بے حیائی تھی، اس کا کسی نوجوان لڑکی سے تعلق تھا، یارانہ تھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، اصل تبدیلی کے بعد جب اسی راستے سے جانے لگا، آگے وہی لڑکی، نوجوان لڑکی کھڑی ہے، اس فضالہ نوجوان کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ نوجوان جب قریب آیا، وہ لڑکی آواز دے کر کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ قالت ہلم الی الحدیث فقلت لا یابا علیک اللہ والاسلام۔ یہ آواز دے کر کہتی ہے، او فضالہ آنا، ذرا دو تین باتیں کر لیں، راز و نیاز کی باتیں کر لیں، نخرے کی باتیں کر لیں، لیکن یہ فضالہ نظریں جھکائے جا رہا ہے۔ سبحان، اصل تبدیلی آ گئی، نظریں جھکا کے۔ کیوں؟ جو محمدی ہوتا ہے وہ نظریں جھکا کے چلتا ہے، جو اصل محمدی ہوتا ہے نظریں جھکا کے چلتا ہے، نظریں اٹھا کے نہیں چلتا۔ میں اور آپ بھی اصل محمدی ہیں، تو پھر پڑھنا چاہیے تو بھی محمدی میں بھی محمدی، مل کے پڑھو تو بھی محمدی میں بھی محمدی، ہے فخر رسل انبیاء کا غم امتی امتی، تو بھی محمدی میں بھی محمدی۔ چلے گئے، اپنے گھر میں پہنچ گئے، اصل تبدیلی لے کر محلے والے جمع ہو گئے۔ فضالہ بتا کیا کر کے آیا؟ فضالہ کہتا ہے کیا کر کے آیا؟ اصل محمدی بن کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، اصل محمدی بن کے آیا ہوں۔ اور تمہیں کس لیے بھیجا تھا؟ کیا بن کے آ گیا؟ تمہیں بھیجا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے، لیکن تم نے اپنا مذہب، اپنا عقیدہ ختم کر دیا۔ ہمیں اس لیے نہیں بھیجا تھا۔ اس نے کہا تمہیں کیا پتا جس کو میں دیکھ کے آیا ہوں، جس کے حسن و جمال کو میں دیکھ کے آیا ہوں، جس کی زلفوں کو میں دیکھ کے آیا ہوں، تمہیں کیا پتا؟ فرمایا اچھا، متاثر ہو گیا۔ فرمایا کیوں متاثر ہوا؟ کیوں اسرات قبول کر لیے؟ تو ہو سکتا ہے اس نوجوان نے یوں کہا ہوگا کہ اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ بلند آواز سے، اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔
اس کمبل پوش کے میں قربان، سیرت بھی حسین صورت بھی حسین، اس کے مقام مرتبہ کا اس بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہے اس کی اور منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امین۔ میں تو اس کا کلمہ پڑھ کے آیا ہوں، کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ذرا ذوق سے پڑھ لو تاکہ میں آپ کو اجازت دوں۔ آپ نے مجھے اجازت تو نہیں دینی، لیکن میں نے آپ کو اجازت دینی ہے۔ پیچھے ایک لمبی فہرست ہے، بلند آواز سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آج جگوڑی کے پہاڑوں پر یہ آواز لگ رہی ہے، اور یہ آواز صفا مروہ کی پہاڑی پہ لگی تھی۔ کیسے لگی؟ اتر کر خرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخی کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تیا سوتہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، وہاں سے انقلاب، اصل تبدیلی صفا مروہ کی پہاڑی سے ہوتے ہوئے، ایران سے ہوتے ہوئے، بامیان سے ہوتے ہوئے، خوست سے ہوتے ہوئے، جلال آباد سے ہوتے ہوئے، پنشیر کی وادیوں سے ٹکراتے ہوئے کابل تک یہ آواز لگ چکی ہے۔ کون سی آواز؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہاں طالبان نے آواز لگائی، ہمارے ملک افغانستان میں، پڑوسی ملک افغانستان میں طالبان نے آواز لگائی، اور انشاءاللہ مجھے وہ وقت قریب نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں عالمان آواز لگائیں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ اور ایک جملہ دیکھ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ الحمدللہ ہم قرآن کے چوکیدار ہیں، بولو ہم قرآن کے، ہم نبی کی ختم نبوت کے چوکیدار ہیں، ہم عظمت صحابہ کے چوکیدار ہیں، ہم اپنے نظریے کے چوکیدار ہیں۔ جہاں سے بھی قرآن کے اوپر حملہ ہوگا، جہاں سے بھی ختم نبوت پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، جہاں سے بھی عصمت صحابہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، جہاں سے بھی ہمارے نظریے سے چیرنے کی کوشش کی، ہم انشاءاللہ ان کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ بلند آواز سے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان رسالت، شان رسالت، در فیض محمد واہ۔ آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے تو آتش نمرود میں جائے، جائے جس کا جی چاہے۔ مطالب ہے بہت، وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی فضل کر میں اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد